السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید فاران جاوید۔ آج کل ایک موضوع کرونا وائرس کووڈ-19 کے حوالے سے کافی بات کی جا رہی ہے۔ اس پر میں نے بھی 2-3 ویڈیوز بنائی اور شیئر کی۔ آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ایک ویڈیو میں نے تذکرہ یہ کیا تھا، یہ جو کووڈ-19 کرونا وائرس کے حوالے سے جو بھی یہ پریشانی چل رہی ہے، اس میں افراط و تفریط سے بچا کیسے جائے، یعنی دونوں ایکسٹریم کے درمیان میں کیسے رہا جائے، یعنی ہمارا رول کیا ہو، ہمیں کیا کرنا ہے ان حالات میں۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ کرونا وائرس کے ان حالات میں جو آج کے معاملات چل رہے ہیں، یہ 2 ایکسٹریم بنی تو کیوں بنی؟ ان کی کیا وجوہات ہیں کہ کچھ لوگ اس سے بہت زیادہ خائف ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو بالکل ہی خاطر میں نہیں لا رہے۔ اور تیسری ویڈیو جو کرونا وائرس کے حوالے سے بنائی گئی تھی، اس میں اس کے طریقہ علاج اور اس پر جو علاج کرنے والے حضرات ہیں ان کا آپس میں اختلاف اور اس کی جو تباہ کاریاں ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، اس پر بات کی تھی۔ آج کرونا وائرس ہی کے حوالے سے جو آج کا موضوع ہے، اس پر بات یہ کرنا مقصود ہے کہ جو اس کے بارے میں اتنا خوف اور ڈر پھیلا دیا گیا ہے، جو اصل میں اس بیماری سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ بیماری ہے وہ اپنی جگہ، اس بیماری کی وجہ سے خطرات ہیں وہ اپنی جگہ، اس بیماری کی وجہ سے جو نقصانات ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، وہ سب اپنی جگہ۔ لیکن اس بیماری کی وجہ سے جو لوگوں میں ایک ڈر اور خوف پھیلنا تھا، وہ تو بہت پیچھے رہ گیا۔ ہوا یہ کہ ہمارے بہت سے اداروں نے اس کرونا وائرس کو لے کر اتنا ڈر پھیلایا، اتنا خوف پھیلایا کہ انہوں نے آدھا تو لوگوں کو ویسے ہی مار دیا۔ کوئی کرونا وائرس کے قریب نہیں پہنچا، قریب نہیں پھٹکا، لیکن وہ پہلے سے ہی آدھا مریض بن چکا ہے۔ کوئی نفسیاتی مریض بن چکا، کوئی ڈپریشن کا شکار ہو چکا، اور کوئی اتنا بیچارہ یعنی پریشان حال ہے کہ ذرا سی کھانسی آتی ہے وہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے۔ مجھے کئی لوگوں کے فون آئے، ان میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، کہ انہوں نے مجھے یہ فون کر کے کہا کہ سر ایسا تو نہیں ہو گیا کہ مجھے کرونا ہو گیا ہو؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہ سر مجھے نہ کھانسی آ رہی تھی۔ میں نے کہا یار فرض کرو ہو بھی گیا ہے تو کرونا ہو جائے یا نہ ہو، ان دونوں صورتوں میں یہ گھبرائی ہوئے انداز میں بات کرنے کا یہ نہیں سمجھ آتی۔ مجھے ایک اسٹوڈنٹ کا فون آیا اور اس نے یہ بات کی، اس نے کہا جی پتہ نہیں سر میں بہت پریشان ہوں، میں تو سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، یہ وہ سب۔ میں نے کہا اچھی بات ہے آپ نے ملنا چھوڑا ہوا ہے کہ آپ یعنی سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل کر رہے ہیں۔ کہتے نہیں سر یہ بات نہیں ہے، اصل میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ کل سے میرا گلا خراب ہے، مجھے کرونا تو نہیں ہو گیا۔ تو اس پر پھر بات وہی ہوئی، پھر میں نے اسے یہ سمجھایا، میں نے کہا یار دیکھو کرونا ہوا ہے یا نہیں ہوا، ان دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو اتنا کمزور تو نہ کرو، اپنے آپ کو اتنا ویک تو نہ کرو کہ بیماری آنے سے پہلے ہی آدھے مر جاؤ۔ ٹھیک ہے بیماری ہے، ٹھیک ہے اس سے احتیاط ضروری ہے، لیکن جب بھی آپ کسی ایک اینڈ پر ایکسٹریم پر جائیں گے تو آپ خود ہی پچھتائیں گے، خود ہی آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بالکل ہی ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے چلیں تو ہو سکتا ہے بیماری کے آپ شکار بن جائیں، اور اگر آپ اتنا زیادہ اس کو ذہن پر سوار کر لیں تو پھر بھی عین ممکن ہے کہ بیماری آپ کو لگنی نہ ہو لیکن پھر بھی لگ جائے۔ اس لیے ان دونوں جو ایکسٹریمز ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بات کیونکہ میں پہلے کر چکا ہوں، آج اصل میں فوکس میرا یہ ہے کہ جو ادارے اس خوف کو اتنا پھیلا چکے ہیں ان کی اب ذمہ داری یہ بنتی ہے اس خوف کو کم کیا جائے۔ پہلے ہمارے معاشرے میں بہت سا رونا بہت عرصے سے رویا جا رہا ہے، معیشت کے حوالے سے، معاشی تنگی کے حوالے سے۔
معاشی تنگی کے حوالے سے جو رونا رویا جا رہا ہے اور کافی عرصے سے یہ مسائل چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آج ہم نے اسی پریشانی کو مزید بڑھا لیا، اتنا ڈر پیدا کر کے، اتنا خوف پیدا کر کے، تو یہ تو ہم اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اسی لیے جن اداروں نے اتنا خوف پھیلایا ہے ان کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے اس خوف کو ختم کریں، اس خوف کو جس طرح بھی ممکن ہو، جس طرح بھی انہوں نے اتنی ایڈورٹیزمنٹ اور اتنے یعنی اس کی تشہیر اور اتنی تبلیغ اور اتنا یعنی فضا کریٹ کر کے، فضا پیدا کر کے اتنا ڈر اور خوف پھیلایا ہے، اسی طرح اتنی محنت کر کے، اتنی ایفرٹ کر کے اس خوف کو اور اس ڈر کو دور بھی کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر لوگ، بہت سے لوگ گھروں سے نکلنے سے کترائیں گے، ڈپریشن کا شکار بھی ہوں گے، پھر فائنینشیل کرائسس کے میں مزید چلے جائیں گے، تو یہ ان پر ایک اور برڈن ہوگا، تو جس سے پھر ان کے اپنی کیفیت بھی ایسی ہوگی جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوں گے، پھر ان کی فیملی ڈسٹرب ہوں گی، اور یہ ایک چین ایسی بنے گی جس سے سارا معاشرہ جو ہے اور ساری سوسائٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی۔ ظاہر ہے اس بندے کا کسی دوسرے سے تعلق ہے، اب اس کے رویے کا دوسرے پہ اثر انداز ہوگا تو اس کو بھی فرق پڑے گا، پھر اس کے رویے پر، پھر اس کے رویے پر، اسی طرح یہ چین چل پڑے گی، اور یہ سارا معاشرہ جو ہے وہ انتہائی ٹینشن، انتشار، بے چینی، تذبذب اور الجھنوں کا شکار ہو جائے گا۔ اب اس لیے ان سب چیزوں سے معاشرے کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات اس چیز کی ہے کہ اس ڈر اور خوف کو ختم کیا جائے جو انہیں مصنوعی طور پر کریٹ کیا ہے۔ یہ مصنوعی خوف ہے، یہ ماننا پڑے گا، یہ مصنوعی ڈر ہے، یہ ماننا پڑے گا، اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو ہم اس کو مان بھی لیں کہ مصنوعی ڈر ہے، مصنوعی خوف ہے، تو پھر یہ بات بھی تسلیم کرنی پڑے گی جب مصنوعی ڈر اور خوف ہے تو پھر اس کو اوورکم کرنا بھی انتہائی ضروری ہے، اس کو اوورکم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو جن اداروں نے یہ خوف پھیلایا ہے وہ ذمہ دار ہیں اس تباہی کے، جو تباہی آج اتنی نہیں نظر آ رہی لیکن جو تباہی مجھے آنے والے وقت میں نظر آ رہی ہے اس تباہی کے یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ تو اس لیے ان کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس ڈر اور خوف کو، جس کو میں مصنوعی ڈر اور مصنوعی خوف کہہ رہا ہوں، اس کو دور کرنا ہے اور دوبارہ عوام کو معاشی سرگرمیوں میں مصروف کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے سروائیول کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اسی لیے مجھے امید ہے کہ آج کا جو یہ میسیج ہے تو یہ میسیج بڑا واضح ہے کہ اس ڈر اور خوف کو کم کیا جائے، اور یہ دونوں اینڈ پر ضروری ہے۔ ایک تو ہم خود جو اپنے اوپر ڈر اور خوف کو سوار کیے بیٹھے ہیں، اس ڈر اور خوف کے خول کو اتار کے باہر پھینکیں اور تھوڑی سی ہمت کریں، اور دوسرے جن اداروں نے یہ مصنوعی خوف پھیلایا ہے ان کا رول یہ ہے کہ اب وہ اس کو اوورکم کرنے کے لیے بھی میدان میں آئیں، میدان عمل میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں اور اس خوف سے اس قوم کو نکالیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس موضوع کی سمجھ آنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ اس خوف سے خود کو بھی نکالیں، اور جس کو آپ اس خوف سے اور ڈر سے نکال سکتے ہیں اس کو نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔